جن بچوں کو نیند میں بار بار چونکنے کی عادت ہو، ذرا ذرا سی آہٹ پہ آنکھ کھل جاتی ہو، تو ان کو کیلکیا کارب 30 اور کیمومیلا 30 ملا کر دے دی جائے تو ان کی ساؤنڈ سلیپ ہو جاتی ہے، پرسکون نیند آنے لگتی ہے۔ اگر ایسے بچوں کا مزاج کیلکریا کا ہے اور بھوک کم ہو تو یہ بھوک کو بھی کھولتی ہے۔ جب بچے چلنے لگتے ہیں تو ان کو مٹی کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اگر ان کو مٹی کھانے کی عادت پڑ جائے تو کیلکریا کارب واحد ایک ایسی دوا ہے جو اس مٹی کھانے کی عادت کو چھڑاتی ہے، لیکن پھر بھی والدین کو اس بچے پر نظر رکھنی چاہیے۔ نقصیر بھی ایک بہت بڑا مرض ہے، اکثر بچوں کو نقصیر آتی ہے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں بھی کیمومیلا 30 اور کیلکریا کارب 30 ملا کر دے دی جائے، کچھ دن دے دیں تو تاکہ جو دوران خون سر کی طرف سے کم ہو اور نقصیر کا مرض بھی دور ہو جائے، اور پھر دوبارہ بچے کو نقصیر نہیں آتی۔ قبض کی مناسبت سے بھی یہ بہت بہترین دوا ہے۔ اگر پوٹی کا اگلا حصہ خشک ہو اور سخت ہو تو اس کیفیت کو یہ ختم کرتی ہے کیلکریا کارب۔ اگر اس کے ساتھ تکلیف دہ قبض ہو، میڈورینم کا قبض ہو تو پہلے میڈورینم دے دیں، آدھے گھنٹے کے بعد کیلکریا کارب دے دیں تو اس قبض سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ جن بچوں کو بخار ہو اور دماغ کو چڑھ جائے تو ان کو فٹس کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کا دوران خون سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور بخار تیز ہونے سے فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو کیلکریا کارب 30 اس کی پراپر دوا ہے، یہ فٹس کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ فٹس کا مطلب مرگی کا دورہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، مریض کہیں کا نہیں رہتا، کوئی محنت کا کام نہیں کر پاتا۔ اگر کیلکریا کارب مرض کے مناسبت سے ہلکی پڑے تو بیلا ڈونا 30 پہلے دے دیں، آدھے گھنٹے کے بعد کیلکریا کارب دے دیں، تاکہ اگر بخار دبا ہوا ہے تو ابھرے اور مرض پرماننٹلی کیور ہو جائے۔ اسی مناسبت سے کولیسٹرول کی یہ پراپر دوا ہے، 200 سے کتنے ہی اوپر ہو، مشکل سے ہفتہ 10 دن میں مریض کا کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے، 15-20 روز یہ دوا اور دے دی جائے تاکہ مرض کیور ہو جائے۔ گھٹنے کے درد میں بھی اس کا جواب نہیں، ایسے گھٹنے کے درد جن کے پیر ٹھنڈے ہوں، اور یہ گھٹنے کے سائڈ میں درد ہوتا ہے، جب جن کے پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں ہم کیلکریا کارب دیتے ہیں تو ان کا درد بھی آرام آ جاتا ہے۔ کیلکریا کارب کی سلیکشن کے مناسبت سے پاؤں کا ٹھنڈا ہونا اس کی واضح علامات ہے، ایسے لوگوں کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن مریضوں کو انڈا کھانے کی خواہش زیادہ ہو یا انڈا کھانے سے ان کو تکلیف ہو تو وہ بھی کیلکریا کارب ہی دوا بنتی ہے ان کی بھی۔ السلام علیکم۔ کیمومیلا، اس دوا کو اگر عورتوں اور بچوں کی دوا کہا جائے تو کسی حد تک جائز ہوگا۔ دودھ پلانے کے زمانے میں عورت کو کھانے پینے کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، کوئی ایسی دوا کھا لے جس سے پیٹ خراب ہو، یا کوئی ایسی غذا کھا لے جس سے گیس بنے، یا کوئی ایسی بادی چیز کھا لے جس سے بادی پن ہو تو بچے پر اس کا اثر آتا ہے، بچے کا پیٹ پھولتا ہے، پیٹ سخت ہوتا ہے، بچہ روتا ہے درد کی وجہ سے۔ ایسے بچے کو اگر گود میں لیا جائے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ تو اس مناسبت سے کہ جو گود میں لے کر بچے کو سکون ملے اور پیٹ ڈھول کی طرح بولے تو اس کی پراپر دوا بنتی ہے کیمومیلا۔ اسی طرح نیند میں بچہ چونکتا ہے، اگر سر پہ دھیان دیا جائے تو بچے کے ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے سوتے میں، تو کیمومیلا اکیلی بھی دے سکتے ہیں، کیلکریا کارب ملا کر بھی دے سکتے ہیں تو اور سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے اور دوا اور کا کمبینیشن اچھا بن جاتا ہے، بچہ پرسکون سوتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، چونکتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچہ جب 3 سال کے بعد تقریباً کھیلنے لگتا ہے تو ان میں سے اکثر گرمیوں میں کسی کو نقصیر ہو جائے تو اس کی مناسبت سے یہ دونوں دواؤں کا کمبینیشن بہت اچھا کام کرتا ہے، بلیڈنگ کو ایک دم روکتا ہے، اور کچھ دن دے دی جائے تو یہ مرض کیور ہو جاتا ہے۔ کیمومیلا کے سلیکشن کی مناسبت سے میں اتنے ہی کہوں گا کہ یہ چڑچڑے پن کی دوا ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، جن کو دودھ پلانے کے زمانے میں چڑچڑاپن ہو یا کسی خون کی کمی کی وجہ سے چڑچڑاپن ہو، کیمومیلا دے دی جائے تو ہمیں اچھا ریسپانس ملتا ہے، چڑچڑاپن دور ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ امونیم کارب عورتوں کی گائنی مسائل کے لحاظ سے میرے لحاظ سے نمبر 1 دوا ہے۔ ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز عورتوں کے مسائل CPI میں ڈھونڈتے ہیں،
پلسٹیلا میں ڈھونڈتے ہیں، سیمیسی فیوگا میں ڈھونڈتے ہیں، اور ایسی اور دواؤں میں ڈھونڈتے ہیں۔ پلسٹیلا کا جو درد ہوتا ہے وہ مریضہ برداشت کر لیتی ہے اور اس کو مہینہ آ جاتا ہے۔ کوکولس انڈیکا کا جو درد ہوتا ہے کلاٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی کلاٹ پھنستا ہے، وہ بھی مریضہ برداشت کر لیتی ہے۔ لیکن اس کا جو مہینے کا درد ہوتا ہے اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریضہ برداشت نہیں کر پاتی، اس کو پین کلر لینی پڑتی ہے۔ نڈھال طبیعت اتنی ہوتی ہے کہ اس سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ بلیڈنگ بار بار ہوتی ہے، بلیڈنگ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ رحم میں سٹس بھی اسی کی حد میں آتے ہیں۔ فیبرائڈز بھی جو ہوں کسی مریضہ کو، تو امونیم کارب اس کو ختم کرنے میں بہترین دوا ہے۔ امونیم کارب کا جو لیکوریا ہے وہ تیزابی ہوتا ہے، وہ کسی اور دوا سے نہیں ٹھیک ہو سکتا، کیوں اس کی جو رطوبتیں ہیں وہ سب تیزابی ہوتی ہیں۔ عورتوں کی ہی بیماری کہ جب وہ سو کے اٹھیں تو ان کی ایڑی زمین پہ نہ رکھی جائے، یہ صرف عورتوں میں ہی ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی گروتھ ہو گئی ہے، ہڈی بڑھ گئی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ہڈی بڑھ گئی ہے، اس کا آپریشن ہوگا۔ امونیم کارب دینے سے پتہ نہیں وہ ہڈی ایک دم کیسے ٹھیک ہو جاتی ہے کہ مریضہ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دن دوا دینی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں ہی کی میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایڑی کے پیچھے کی طرف جو ہڈی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس میں بھی درد ہوتا ہے۔ اس کی بھی یہ واحد دوا ہے جو دینے سے مریضہ ٹھیک ہوتی ہے۔ امونیم کارب کی سلیکشن کی مناسبت سے جو واضح علامات ملتی ہیں: تمام دن تھکن کا احساس، ڈکاروں کا پھنسنا، خواتین میں بلیڈنگ بار بار ہونا، خون کی زیادتی ہونا، مہینے میں شدت کا درد ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ السلام علیکم۔ کالی بائی کرومیکم نزلے کی ایسی دوا جو نیا ہو یا پرانا، اگر اس دوا کا نزلہ ہے تو کسی اور دوا سے کیور نہیں ہوتا، ایلوپیتھک دوا ہو یا ہومیوپیتھک۔ جس نزلے میں تار ہو، ناک میں سخت چھلکے بنے، کوئی اور دوا دے دی جائے تو وہ چھلکے بنتے ہی رہتے ہیں، مریض کا بلغم گلے میں بنتا رہتا ہے۔ بچوں میں یا بڑوں میں دونوں میں استعمال ہونے والی دوا۔ بچوں کے اگر کان میں درد ہو تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی بلغم ہوتا ہے جو کان کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے، اس کے پردے پہ چپکتا ہے تو وہاں پہ درد ہوتا ہے۔ ایسا بچہ جب روتا ہے تو کان کی طرف ہاتھ مارتا ہے تو اس کا مطلب اس کے کان میں درد ہو رہا ہے۔ کالی بائی کرومیکم دے دی جائے، فوراً اس درد میں آرام آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے لوگوں کو یہ بلغم گلے میں جب بنتا ہے، کان کی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے، اگر وہاں ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے تو سننے میں پریشانی ہوتی ہے، سماعت کم ہوتی جاتی ہے۔ میرے پاس ایک جنریٹر بنانے آیا، جنریٹر بنا کے جب فارغ ہوا، اسے پتا چلا کہ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، تو مجھ سے مشورہ کرنے لگا، ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ میں نے کیا؟ کہہ لیں گے میرا ایک کان سے بالکل نہیں سن سکتا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا، تو میں نے کہا پھر میں سننے لگوں گا؟ تو کہہ لیں گے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، 50-50 ہے۔ تو کہہ لیں میں کیا فائدہ، میں آپریشن بھی کراؤں، 70-80 ہزار روپے بھی خرچ کروں اور پھر بھی 50-50 ہو۔ اب میں آپ بتائیں کہ آپ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سے دوسرا سوال یہی کیا کہ آپ کے ناک میں پپڑی جمتی ہے؟ اس نے کہا جی۔ میں نے کالی بائی کرومیکم دے دی۔ تقریباً تیسرے روز اس کا ٹیلی فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب میں جس کان سے نہیں سن سکتا تھا اسی کان سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے درد سر کے جو اس کی خاص علامات ہے وہ یہ کہ بینائی کا جاتے رہنا ہوتا ہے، یعنی کہ اندھیرا آتا ہے۔ چونکہ میں خود اس کا مریض ہوں، جب میرے آنکھوں میں اندھیرا آنے لگتا ہے فوراً میں کالی بائی کرومیکم کھانے لگتا ہوں اور میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ جب شروع میں مجھے اس کا نہیں اندازہ تھا تو اس کا درد اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ پہلے اندھیرا آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہا، اور جیسے جیسے سر کا درد بڑھتا جاتا ہے وہ بینائی واپس آتی جاتی ہے، اور یہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں۔